الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آج کل جماعت میں یوم مسلم عود کے حوالے سے جلسے ہو رہے ہیں، یعنی اس پیش گوئی کے حوالے سے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک موعود بیٹے کی خبر دی تھی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس بیٹے کو وہ خاص خصوصیات کا حامل بنائے گا، وہ دین کا خادم ہوگا، لمبی عمر پائے گا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مشن کو آگے چلائے گا۔ یہ پیش گوئی 20 فروری 1886 کی ہے۔ یہ پیش گوئی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تائیدات اور آپ کی صداقت کا ایک بہت بڑا نشان ہے۔ چنانچہ جو عرصہ اس بچے کی پیدائش کا دیا گیا تھا، اس کے مطابق 12 جنوری 1889 1889 کو وہ لڑکا پیدا ہوا جس کا نام مرزا بشیر الدین محمود احمد رکھا گیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح اول کے وصال کے بعد خلافت کی ردا پہنائی۔ اس وقت میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی زندگی کے کچھ واقعات اور آپ کا اس پیش گوئی کا مصداق ہونے کے بارے میں کچھ بیان کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ میں اس پیش گوئی کی اہمیت اور سچائی کے بارے میں جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے پیش کرتا ہوں۔ یہ پیش گوئی ایک بیٹے کی پیدائش کی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی عظیم الشان فرزند کی ولادت کی پیش گوئی تھی جس کے آنے سے ایک روحانی انقلاب کی داغ بیل ڈالی جانے والی تھی۔ اس ضمن میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے معترضین کو جو جواب دیا ہے، جیسا کہ میں نے کہا وہ پیش کرتا ہوں، وہ آپ کے الفاظ میں ہی پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اس جگہ آنکھیں کھول کر دیکھ لینا چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس جگہ آنکھیں کھول کر دیکھ لینا چاہیے کہ یہ صرف پیش گوئی ہی نہیں بلکہ ایک عظیم الشان نشان آسمانی ہے جس کو خدائے کریم جل شانہ نے ہمارے نبی کریم رؤوف و رحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و عظمت ظاہر کرنے کے لیے ظاہر فرمایا ہے، اور در حقیقت یہ نشان ایک مردے کے زندہ کرنے سے صدہا درجہ اعلیٰ اور اولیٰ و اکمل و افضل و اتم ہے، کیونکہ مردے کے زندہ کرنے کی حقیقت یہی ہے کہ جناب الہی میں دعا کر کے ایک روح واپس منگوایا جاوے، اور ایسا مردہ زندہ کرنا حضرت مسیح اور بعض دیگر انبیاء علیہم السلام کی نسبت
بائبل میں لکھا گیا ہے، جس کے ثبوت میں معترضین کو بہت سی کلام ہے، اور پھر باوصف ان سب عقلی اور نقلی جرا و قدع کے یہ بھی منقول ہے کہ ایسا مردہ صرف چند منٹ کے لیے زندہ رہتا تھا اور پھر دوبارہ اپنے عزیزوں کو دوہرے ماتم میں ڈال کر اس جہان سے رخصت ہو جاتا، جس کے دنیا میں آنے سے نہ دنیا کو کوئی فائدہ پہنچتا تھا، نہ خود اس کو آرام ملتا تھا، اور نہ اس کے عزیزوں کو کوئی سچی خوشی حاصل ہوتی تھی۔ سو اگر حضرت مسیح علیہ السلام کی دعا سے بھی کوئی روح دنیا میں آئی تو در حقیقت اس کا آنا نہ آنا برابر تھا، اور برفرض محال اگر ایسی روح کئی سال جسم میں باقی بھی رہتی تب بھی ایک ناقص روح کسی رذیل یا دنیا پرست کی جو احد من الناس ہے دنیا کو کیا فائدہ پہنچا سکتی تھی۔ مگر اس جگہ آپ فرماتے ہیں پیشگوئی کے بارے میں کہ اگر پہلے انبیاء کی روحیں واپس آتی نہیں، کسی مردے کو زندہ کیا تو ایک عارضی تھی اور ایک عام آدمی ہوتے تھے وہ لوگ، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ اس جگہ بفضل تعالیٰ و احسان ہی و ببرکت حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خداوند کریم نے اس عاجز کی دعا کو قبول کر کے ایسی بابرکت روح بھیجنے کا وعدہ فرمایا جس کی ظاہری و باطنی برکتیں تمام زمین پر پھیلیں گی۔ سو اگرچہ بظاہر یہ نشان احیاء موتا کے برابر معلوم ہوتا ہے، مگر غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ یہ نشان مردوں کے زندہ کرنے سے 100 درجہ بہتر ہے۔ مردے کی بھی روح ہی دعا سے واپس آتی ہے، اور اس جگہ دعا سے ایک روح منگائی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بچہ کے لیے جو دعا کی گئی تھی کہ ایک دعا سے ایک روح منگائی گئی ہے، مگر ان روحوں اور اس روح میں لاکھوں کوسوں کا فرق ہے۔ جو لوگ مسلمانوں میں چھپے ہوئے مرتد ہیں وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ظہور دیکھ کر خوش نہیں ہوتے، بلکہ ان کو بڑا رنج پہنچتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا۔ یہ بیان تبلیغ رسالت نے اپنے فرمایا۔ بس جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کوئی معمولی روح نہیں مانگی گئی تھی، بلکہ ایک نشان مانگا گیا تھا، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی خصوصیات کے حامل بیٹے کی پیدائش کی خبر دی۔ ایک ایسے فرزند جلیل کی خبر دی گئی جو عمر پانے والا ہوگا، نہایت ذکی اور فہیم ہوگا، صاحب شکوہ اور عظمت اور دولت ہوگا، قومیں اس سے برکت پائیں گی، وہ علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، کلام اللہ یعنی قرآن کریم کا نہایت گہرا فہم اس کو عطا ہوگا، اور اس خداداد فہم سے کام لے کر وہ قرآن کی ایسی عظیم الشان خدمت کی توفیق پائے گا کہ کلام اللہ کا مرتبہ دنیا پر ظاہر ہو، وہ اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، وہ عالم کباب ہوگا، یعنی اس کے دور حیات میں ایسی عالمگیر تباہیاں آئیں گی جو سب دنیا کو بھون کر رکھ دیں گی، وہ زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایسی عالمگیر تباہیاں جنگوں کی صورت میں بھی آئیں، 2 جنگیں عالمی جنگیں ہوئیں، اور آفات کی صورت میں بھی آئیں۔ پھر شہرت پانے کا جہاں تک تعلق ہے، آپ نے اپنی زندگی میں نئے مشن اور تبلیغی کام کر کے دنیا کے مختلف ممالک میں اسلام کا پیغام پہنچا کر زمین کے کناروں تک شہرت بھی پائی، بلکہ اس پیشگوئی کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ اب میں اس وقت حضرت مسلم موعود کی سوانح اور سیرت کے حوالے سے
جیسا کہ میں نے کہا کچھ باتیں پیش کروں گا. آپ کا جہاں تک تعلیم کا تعلق ہے، ناظرہ قرآن کریم پڑھنے کے بعد آپ کو باقاعدہ اسکول میں داخل ہو کر مروجہ جو رائج تعلیم تھی، دنیاوی تعلیم پانے کا موقع ملا، اور اس کی بھی یہ حالت تھی. گھر پر بھی اساتذہ سے اردو اور انگریزی کی امدادی تعلیم حاصل کی. اس بارے میں حضرت پیر منظور احمد صاحب رضی اللہ عنہ کچھ عرصہ آپ کو اردو پڑھاتے رہے. چنانچہ جو استاد مقرر ہوئے گھر میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے دینے کے لیے، ان میں پیر منظور محمد صاحب تھے جنہوں نے آپ کو کچھ عرصہ اردو پڑھائی. بعد ازاں کچھ عرصہ مولوی شیر علی صاحب رضی اللہ عنہ نے آپ کو انگریزی پڑھائی. لیکن یہ سب تعلیم کس ماحول اور کس اہتمام کے ساتھ ہوئی؟ حضرت خدی مسیح رابع نے جب سوانح لکھی فصل عمر کی، تو آپ لکھتے ہیں یہ بھی ایک دلچسپ داستان ہے جو خود حضرت صاحبزادہ مرزا محمود احمد صاحب ہی کے الفاظ میں سننے سے تعلق رکھتی ہے. یہ تعلیم کا جیسا کہ میں نے کہا کیا حال تھا، وہ حضرت مسلم موعود کی زبانی سنتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میری تعلیم کے سلسلے میں مجھ پر سب سے زیادہ احسان حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. آپ چونکہ طبیب بھی تھے اور اس بات کو جانتے تھے کہ میری صحت اس قابل نہیں کہ میں کتاب کی طرف زیادہ دیر تک دیکھ سکوں، اس لیے آپ کا طریق یہ تھا کہ آپ مجھے اپنے پاس بٹھا لیتے اور فرماتے، میاں میں پڑھتا جاتا ہوں، تم سنتے جاؤ. اس کی وجہ یہ تھی کہ بچپن میں میری آنکھوں میں سخت ککرے پڑ گئے تھے، آنکھوں کی بیماری تھی، اور متواتر 3-4 سال تک میری آنکھیں دکھتی رہیں، اور ایسی شدید تکلیف ککروں کی وجہ سے پیدا ہو گئی کہ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کی بینائی ضائع ہو جائے گی. اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے میری صحت کے لیے خاص طور پر دعائیں کرنی شروع کر دیں، اور ساتھ ہی آپ نے روزے رکھنے شروع کر دیے. مجھے اس وقت یاد نہیں، آپ فرماتے ہیں مجھے اس وقت یاد نہیں کہ آپ نے کتنے روزے رکھے. بہرحال 3 یا 7 روزے آپ نے رکھے. جب آخری روزے کی آپ افطاری کرنے لگے اور روزہ کھولنے کے لیے منہ میں کوئی چیز ڈالی تو یکدم میں نے آنکھیں کھولیں اور میں نے آواز دی کہ مجھے نظر آنے لگ گیا ہے. لیکن اس بیماری کی شدت اور اس کے متواتر حملوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ میری ایک آنکھ کی بینائی ماری گئی. چنانچہ میری بائیں آنکھ میں بینائی نہیں ہے. میں راستہ تو دیکھ سکتا ہوں مگر کتاب نہیں پڑھ سکتا. 2-4 فٹ پر اگر کوئی ایسا آدمی بیٹھا ہو جو میرا پہچانا ہوا ہو تو میں اس کو دیکھ کر پہچان سکتا ہوں، لیکن اگر کوئی بے پہچانا بیٹھا ہو تو مجھے اس کی شکل نظر نہیں آ سکتی. صرف دائیں آنکھ کام کرتی ہے، مگر اس میں بھی ککرے پڑ گئے اور ویسے شدید ہو گئے کہ کئی راتیں میں جاگ کر کاٹا کرتا تھا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے میرے استادوں سے کہہ دیا کہ پڑھائی اس کی مرضی پر ہوگی، یہ جتنا پڑھنا چاہے پڑھے، اگر نہ پڑھے تو اس پر زور نہ دیا جائے، کیونکہ اس کی صحت اس قابل نہیں کہ یہ پڑھائی کا بوجھ برداشت کر سکے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام بار بار مجھے صرف یہی فرماتے کہ تم قرآن کریم کا ترجمہ اور بخاری حضرت مولوی صاحب سے پڑھ لو، یعنی حضرت مولانا نور الدین خلیفۃ المسیح اول، ان سے پڑھ لو. اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ کچھ طب بھی پڑھ لو کہ کیونکہ یہ ہمارا خاندانی فن ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ماسٹر فقیر اللہ صاحب ہمارے حساب کے استاد تھے اسکول میں، اور لڑکوں کو سمجھانے کے لیے بورڈ پر سوالات حل کیا کرتے تھے، لیکن مجھے اپنی نظر کی کمزوری کی وجہ سے وہ دکھائی نہیں دیتے تھے، کیونکہ جتنی دور بورڈ تھا اتنی دور تک میری بینائی کام نہیں دے سکتی تھی. پھر زیادہ دیر تک بھی بورڈ کی طرف یوں بھی نہیں دیکھ سکتا تھا کیونکہ نظر تھک جاتی تھی.
اس وجہ سے میں کلاس میں بیٹھنا فضول سمجھا کرتا تھا، کبھی جی چاہتا تو چلا جاتا اور کبھی نہ جاتا۔ ماسٹر فقیر اللہ صاحب نے ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاس میرے متعلق شکایت کی کہ حضور یہ کچھ نہیں پڑھتا، کبھی مدرسے میں آ جاتا ہے کبھی نہیں آتا۔ مجھے یاد ہے، آپ لکھتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ جب ماسٹر صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاس یہ شکایت کی تو میں ڈر کے مارے چھپ گیا کہ معلوم نہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کس قدر ناراض ہوں۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ آپ کی بڑی، ماسٹر صاحب کو کہا کہ آپ کی بڑی مہربانی ہے جو آپ بچے کا خیال رکھتے ہیں، اور مجھے آپ کی بات سن کر بڑی خوشی ہوئی کہ یہ کبھی کبھی مدرسے چلا جاتا ہے۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، کبھی کبھی چلا جاتا ہے، ورنہ میرے نزدیک تو اس کی صحت اس قابل نہیں کہ پڑھائی کر سکے۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام نے ہنس کر فرمایا کہ اس سے ہم نے آٹے دال کی دکان تھوڑی کھلوانی ہے کہ اسے حساب سکھایا جائے، حساب اسے آئے یا نہ آئے کوئی بات نہیں۔ پھر فرمایا کہ آخر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ نے کون سا حساب سیکھا تھا؟ اگر یہ مدرسے میں چلا جائے تو اچھی بات ہے، ورنہ اسے مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سن کر ماسٹر صاحب واپس آ گئے۔ میں نے اس نرمی سے اور بھی فائدہ اٹھانا شروع کر دیا اور پھر مدرسے میں جانا ہی چھوڑ دیا۔ کبھی مہینے میں ایک آدھ دفعہ چلا جاتا تھا اور بات تھی۔ غرض اس رنگ میں میری تعلیم ہوئی، اور میں در حقیقت مجبور بھی تھا، کیونکہ بچپن میں علاوہ آنکھوں کی تکلیف کے مجھے جگر کی خرابی کا بھی مرض تھا۔ 6 مہینے مونگ کی دال کا پانی یا ساگ کا پانی مجھے دیا جاتا تھا جگر کے علاج کے لیے۔ پھر اس کے ساتھ تلی بھی بڑھ گئی تھی۔ ریڈ آیوڈائڈ آف مرکری کی تلی کے مقام پر مالش کی جاتی تھی، اسی طرح گلے پر بھی اس کی مالش کی جاتی، کیونکہ مجھے خنازیر کی بھی شکایت تھی۔ غرض ٹونسل کی شکایت تھی۔ غرض آنکھوں میں ککرے، جگر کی خرابی، عزم تحال کی شکایت یعنی تلی کی بیماری کی شکایت، اور پھر اس کے ساتھ بخار کا شروع ہو جانا جو 6 مہینے تک نہ اترتا، اور میری پڑھائی کے متعلق بزرگوں کا فیصلہ کر دینا کہ یہ جتنا پڑھنا چاہے پڑھ لے، اس پر زیادہ زور نہ دیا جائے۔ ان حالات سے ہر شخص اندازہ لگا سکتا ہے کہ میری تعلیمی قابلیت کا کیا حال ہوگا۔ ایک دفعہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ ہمارے نانا جان حضرت میر ناصر نواب صاحب رضی اللہ عنہ نے میرے اردو کا امتحان لیا۔ آپ لکھتے ہیں، حضرت مسلم اور لکھتے ہیں کہ میں اب بھی بہت بد خط ہوں، یعنی خط میرا اچھا نہیں ہے، تحریر لکھائی میری، مگر اس زمانے میں تو میرا اتنا بد خط تھا کہ پڑھا ہی نہیں جاتا تھا کہ میں نے کیا لکھا ہے۔ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ پتہ لگائیں میں نے کیا لکھا ہے، مگر انہیں کچھ پتہ نہ چلا۔ میرے بچوں میں سے اکثر کے خط، آپ لکھتے ہیں کہ میرے بچوں میں سے اکثر کے خط مجھ سے اچھے ہیں۔ میرے خط کا نمونہ صرف میری ایک اپنی لڑکی کی مثال دیتے ہیں، امت رشید کی تحریر میں پایا جاتا ہے۔ اس کا لکھا ہوا ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کے لکھے ہوئے پر 1 روپیہ انعام مقرر کر دیا تھا کہ اگر کوئی خود امت رشید بھی پڑھ کر بتا دے کہ اس نے کیا لکھا ہے تو 1 روپیہ انعام دیا جائے گا۔ تو یہی حالت، فرماتے ہیں کہ یہی حالت اصول میری تھی کہ مجھ سے بعض دفعہ اپنا لکھا ہوا بھی پڑھا نہیں جاتا تھا۔ کہتے ہیں جب میر صاحب نے پرچہ دیکھا تو وہ جوش میں آ گئے اور کہنے لگے یہ تو ایسا ہے جیسے لونڈے لکھے ہوتے ہیں۔ ان کی طبیعت بڑی تیز تھی۔ غصے میں فوراً حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ میں بھی اتفاقاً اس وقت گھر میں ہی تھا۔ ہم تو پہلے ہی ان کی طبیعت سے ڈرا کرتے تھے، بڑے غصے والی طبیعت تھی میر صاحب کی۔ جب حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس شکایت لے کر پہنچے تو اور بھی ڈر پیدا ہوا کہ اب نامعلوم کیا ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ خیر میر صاحب آ گئے اور حضرت صاحب سے کہنے لگے کہ محمود کی تعلیم کی طرف آپ کو ذرا بھی توجہ نہیں، میں نے اس کا اردو کا امتحان لیا تھا، آپ ذرا پرچہ تو دیکھیں، اس کا اتنا برا خط ہے کہ کوئی بھی یہ خط نہیں پڑھ سکتا۔ پھر اسی جوش کی حالت میں وہ حضرت مسیح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ بالکل پرواہ نہیں کرتے اور لڑکے کی عمر برباد ہو رہی ہے،
حضرت مسیح علیہ السلام نے جب میر صاحب کو اس طرح جوش کی حالت میں دیکھا تو فرمایا بلاؤ حضرت مولوی صاحب کو. جب آپ فرماتے ہیں جب حضرت مسیح موعود کو کوئی مشکل پیش آتی تو ہمیشہ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ کو بلا لیا کرتے تھے. حضرت خلیفہ اول کو مجھ سے بڑی محبت تھی. آپ تشریف لائے اور حسب معمول سر نیچے ڈال کر ایک طرف کھڑے ہو گئے. حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ مولوی صاحب میں نے آپ کو اس غرض کے لیے بلایا ہے کہ میر صاحب کہتے ہیں کہ محمود کا لکھا ہوا پڑھا نہیں جاتا. میرا جی چاہتا ہے کہ اس کا امتحان لے لیا جائے. حضرت مسیح نے فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا امتحان لے لیا جائے. یہ کہتے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام نے قلم اٹھائی اور 2-3 سطر میں ایک عبارت لکھ کر مجھے دی اور فرمایا اس کو نقل کرو. مسلم موعود فرماتے ہیں بس یہ امتحان تھا جو حضرت مسیح علیہ السلام نے لیا. میں نے بڑی احتیاط سے اور سوچ سمجھ کر اس کو نقل کر دیا. اول تو عبارت کوئی زیادہ لمبی نہیں تھی، دوسرے میں نے صرف نقل کرنا تھا، اور نقل کرنے میں تو اور بھی آسانی ہوتی ہے کیونکہ اصل چیز سامنے ہوتی ہے. پھر میں نے آہستہ آہستہ نقل کیا، الف اور با وغیرہ احتیاط سے ڈالے. جب حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو فرمانے لگے مجھے تو میر صاحب کی بات سے بڑا فکر پیدا ہو گیا تھا، مگر اس کا خط تو میرے خط کے ساتھ ملتا جلتا ہے. حضرت خلیفہ اول پہلے ہی میری تائید میں ادھار کھائے بیٹھے تھے. فرمانے لگے حضور میر صاحب کو تو یوں ہی جوش آ گیا ہے، ورنہ اس کا خط تو بڑا اچھا ہے. حضرت خلیفہ اول ہمیشہ مجھے فرمایا کرتے تھے کہ میاں تمہاری صحت ایسی نہیں کہ تم خود پڑھ سکو، میرے پاس آ جایا کرو، میں پڑھتا جاؤں گا اور تم سنتے رہا کرو. چنانچہ انہوں نے زور دے کر پہلے قرآن پڑھایا، پھر بخاری پڑھا دی. یہ نہیں کہ آپ نے آہستہ آہستہ مجھے قرآن پڑھایا ہو، بلکہ آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ قرآن پڑھتے جاتے اور ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ کرتے جاتے. کوئی بات ضروری ہوتی سمجھتے تو بتا دیتے، ورنہ جلدی پڑھاتے جاتے. آپ نے 3 مہینے میں مجھے سارا قرآن پڑھا دیا تھا. اس کے بعد پھر کچھ ناگے ہونے لگ گئے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد خلیفہ اول نے پھر مجھے کہا کہ میاں مجھ سے بخاری تو پوری پڑھ لو. دراصل میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مجھے فرمایا کرتے تھے کہ مولوی صاحب سے قرآن اور بخاری پڑھ لو. چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں ہی میں نے آپ سے قرآن اور بخاری پڑھنی شروع کر دی. گو ناگے ہوتے رہے. اسی طرح طب بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ہدایت کے متحد میں نے آپ سے شروع کر دی. طب کا سبق میں نے اور میر اسحاق صاحب نے ایک ہی دن شروع کیا تھا. پھر آپ فرماتے ہیں کہ میر صاحب کا ایک لطیفہ ہے جو ہمارے گھر میں خوب مشہور ہوا کہ دوسرے دن جو پہلے دن کا سبق لے لیا دونوں نے، تو دوسرے دن میر محمد اسحاق صاحب اپنی والدہ سے کہنے لگے کہ اماں جان مجھے صبح جلدی جگا دیں کیونکہ مولوی صاحب دیر سے مطب میں آتے ہیں. میں پہلے مطب میں چلا جاؤں گا تاکہ مریضوں کو نسخے لکھ کر دوں. حالانکہ ابھی ایک ہی دن ان کو طب شروع کیا ہوا تھا. غرض میں نے آپ سے طب بھی پڑھی اور قرآن کریم کی تفسیر بھی. قرآن کریم کی تفسیر آپ نے 2 مہینے میں ختم کرا دی. آپ مجھے اپنے پاس بٹھا لیتے اور کبھی نصف اور کبھی پورا پارا ترجمہ سے پڑھا کر سنا دیتے. کسی آیت کی تفسیر بھی کر دیتے. اسی طرح بخاری آپ نے 2-3 مہینے میں مجھے ختم کرا دی. ایک دفعہ رمضان کے مہینے میں آپ نے سارے قرآن کا درس دیا تو اس میں بھی میں شریک ہو گیا. چند عربی کے رسالے بھی مجھے آپ سے پڑھنے کا اتفاق ہوا. غرض یہ میری علمیت تھی. مگر انہی دنوں میں جب یہ کورس ختم کر رہا تھا مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک رویا دکھایا جو آپ کے علم کی میں ترقی کے بارے میں تھا. بس آپ کی تقاریر ہم دیکھتے ہیں. یہ ہے علمی حالت آپ کی جو جتنا علم حاصل کیا، لیکن تقاریر آپ کے خطابات، آپ کی تصانیف، آپ کی تفسیر قرآن اس بات کی گواہ ہیں کہ خدا تعالیٰ نے آپ کو پڑھایا. یقیناً یہ بہت بڑا ثبوت ہے اور پیش گوئی کی سچائی ہے. حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی میں
جو 1906 کا جلسہ سالانہ ہوا اس میں آپ نے پہلی پبلک تقریر کی۔ اس تقریر کے علم و معرفت کا سامعین پر جو اثر ہوا اور جو ان کی کیفیت تھی اس کا کچھ اندازہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی اور قادر الکلام شاعر حضرت قاضی محمد ظہور الدین اکمل صاحب رضی اللہ عنہ کے ان الفاظ سے ہو سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں برج نبوت کا روشن ستارہ، اوج رسالت کا درخشندہ گوہر محمود سلمہ اللہ الودود شرک پر تقریر کرنے کے لیے کھڑا ہوا۔ میں ان کی تقریر خاص توجہ سے سنتا رہا۔ کیا بتاؤں، فصاحت کا ایک سیلاب تھا جو پورے زور سے بہہ رہا تھا۔ واقعی اتنی چھوٹی سی عمر میں خیالات کی پختگی اعجاز سے کم نہیں۔ میرے خیال میں یہ بھی حضور علیہ السلام کی صداقت کا ایک نشان ہے، اور اسی سے ظاہر ہو سکتا ہے کہ مسیحیت معاب کی تربیت کا جوہر کس درجہ کمال پر پہنچا ہوا ہے۔ آپ نے روحانی کمالات پر عجیب طرز سے بحث کی۔ اس زمانے میں دینی سرگرمیاں اور جوش اور ذہنی اور روحانی نشو و نما یہ بتا رہی تھی کہ پیشگوئی کے الفاظ کہ وہ جلد جلد بڑھے گا کہ آپ ہی مصداق بننے والے ہیں۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسی دینی جوش کو محسوس فرمایا۔ چنانچہ آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ میاں محمود میں اس قدر دینی جوش پایا جاتا ہے کہ میں بعض اوقات ان کے لیے خاص طور پر دعا کرتا ہوں۔ یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ یقیناً یہ دعا اس لیے ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اور کرتے ہوں گے یہی کہ اللہ تعالیٰ اسے وہی بیٹا بنا دے جس کی خبر دی گئی تھی، اور اس پر اپنے فضلوں کی بارش کو تیز تر کر دے، اور تمام خوشخبریاں اس کے حق میں پوری ہوں۔ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب نے جو سیرت لکھی ہے اس کے میں ایک جگہ آپ لکھتے ہیں کہ خلافت حضرت مسیح رابع اپنی خلافت ثانیہ حضرت مسیح ثانی کی وفات کے بعد لکھتے ہیں کہ خلافت اولیٰ کی ابتدا میں حضرت صاحبزادہ صاحب کی عمر 19 سال کی تھی، اور حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ کے وصال کے وقت آپ اپنی عمر کے 26ویں سال میں داخل ہو چکے تھے۔ اس نوعمری میں آپ کی تقریر و تحریر کا جو رنگ تھا اس کے چند نمونے کہتے ہیں پیش کرتا ہوں۔ آپ کے خیالات اور افکار میں ایک بزرگ مفکر کی سی پیش پختگی آ چکی تھی۔ آپ کے الفاظ اثر اور جذب اور خلوص اور گداز میں گوندے ہوئے تھے۔ کلام تصنع سے ناآشنا تھا اور تحریر تکلف سے پاک تھی۔ تقریر میں ایک طبی روانی تھی، اور تحریر سلاست کا ایک بہتا ہوا دریا تھی۔ دونوں ہی قرآنی علوم اور عرفان کے پانی سے لبریز اور دل و دماغ کو بیک وقت سیراب کرتے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد 19 سال کی عمر میں آپ نے جو پہلی تقریر کی اس کے متعلق ایک صاحب علم و فضل بزرگ حضرت مولوی شیر علی صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک اور واقعہ جس کا میں اس مضمون میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ حضور رضی اللہ عنہ کی پہلی تقریر ہے۔ یعنی مولوی صاحب کے زمانے میں تو زندہ تھے، حضرت خلیفہ مسیح ثانی کی پہلی تقریر ہے جو حضور نے حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات کے بعد پہلے سالانہ جلسہ کے موقع پر کی۔ یہ جلسہ مدرسہ احمدیہ کے صحن میں منعقد ہوا۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے دائیں طرف اسٹیج پر رونق افروز تھے۔ اسٹیج کا رخ جانب شمال تھا۔ اس تقریر کے متعلق 2 باتیں قابل ذکر ہیں۔ لکھتے ہیں مولوی شیر علی صاحب، اول عجیب بات یہ تھی کہ اس وقت آپ کی آواز اور
ادا اور آپ کا لہجہ اور طرز تقریر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آواز اور طرز تقریر سے ایسے شدید طور پر مشابہ تھے کہ اس وقت سننے والوں کے دل میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو ابھی تھوڑا عرصہ ہی ہوا تھا ہم سے جدا ہوئے تھے یاد تازہ ہو گئی، اور سامعین میں سے بہت ایسے تھے جن کی آنکھوں سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس آواز کی وجہ سے جو ان کے پسرے موعود کے ہونٹوں سے اس وقت اس طرح پہنچ رہی تھی جس طرح گراموفون سے ایک نظروں سے غائب انسان کی آواز پہنچتی ہے، آنسو جاری ہو گئے، اور ان آنسو بہانے والوں میں ایک خاکسار بھی تھا۔ اگر یہ کہنا درست ہے کہ انسان کی روح دوسرے پر اترتی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی روح آپ پر اتر رہی تھی اور اس بات کا اعلان کر رہی تھی کہ یہ ہے میرا پیارا بیٹا جو بطور رحمت کے نشان کے دیا گیا اور جس کی نسبت یہ کہا گیا تھا کہ وہ حسن و احسان میں تیرا نظیر ہوگا۔ دوسری بات جو اس تقریر کے متعلق قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ جب تقریر ختم ہو چکی تو حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ نے، جن کی ساری عمر قرآن شریف پر تدبر کرنے میں صرف ہوئی تھی اور قرآن کریم جن کی روح کی غذا تھی، فرمایا میاں نے بہت سی آیات کی ایسی تفسیر کی ہے جو میرے لیے بھی نئی تھی۔ اب مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ آپ کی پہلی تقریر تھی جو آپ نے جماعت کے سامنے کی، اور اس پہلی تقریر میں قرآن شریف کے وہ معارف، یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد وہ معارف بیان فرمائے ہیں جس کی نسبت حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ جیسے عالم قرآن نے یہ اعتراف فرمایا کہ ان کے لیے بھی جدید معارف ہیں۔ بس یہ معارف اس نوجوان کو کس نے سکھائے؟ یہ حکمت اور یہ علم آپ کو اس زمانے جوانی میں کس نے دیا؟ اسی نے جو قرآن شریف میں حضرت یوسف علیہ السلام کی نسبت فرماتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور جب وہ اپنی مضبوطی کی عمر کو پہنچا تو اسے ہم نے حکمت اور علم عطا کیا، اور اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ نے صرف عام طور پر دانائی اور حکمت کی باتیں بیان نہ فرمائیں بلکہ قرآن شریف کے اچھوتے معارف بیان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن شریف کے متعلق فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، لا یمسہ الا المطہرون۔ بس لڑکپن کی خلوت سے، یعنی اس میں ترجمہ یہ ہے کہ کوئی اسے چھو نہیں سکتا جب تک سوائے پاک کیے ہوئے لوگوں کے۔ پھر کہتے ہیں کہ بس لڑکپن کی خلوت سے نکلتے ہی آپ کا لوگوں کے سامنے قرآن شریف کے جدید اور لطیف معارف بیان فرمانا اس بات کی ایک بیان شہادت ہے کہ آپ نے اپنا لڑکپن اللہ تعالیٰ کی خاص تربیت میں گزارا اور آپ بچپن میں ہی مطہرین کی جماعت میں داخل تھے۔ آپ کی سیرت سے متعلق یہ غیر جماعت صحافی کے تاثرات ہیں۔ لکھتا ہے کہ مارچ 1913 میں نہیں، یہ لکھنے والے بیان کرنے سے پہلے انہوں نے لکھا ہے، صحافی کے تعارف میں لکھا ہے کہ مارچ 1913 میں ایک غیر احمدی صحافی محمد اسلم صاحب امرتسر سے قادیان آئے اور چند دن قیام کر کے واپس چلے گئے۔ انہوں نے جماعت کا نہایت قریب سے مطالعہ کرنے کے بعد اپنے تاثرات پر ایک تفصیلی بیان دیا۔ اس نے حضرت صاحبزادہ صاحب کے متعلق لکھا کہ صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے بھی سے بھی مل کر ہمیں عزت مسرت ہوئی۔ صاحبزادہ صاحب نہایت خلیق اور سادگی پسند انسان ہیں، علاوہ خوش خلقی کے کہیں بڑی حد تک معاملہ فہم اور مدبر بھی ہیں۔ علاوہ دیگر باتوں کے جو گفتگو صاحبزادہ صاحب موصوف اور میرے درمیان ہندوستان کے مستقبل پر ہوئی، اس کے متعلق
صاحبزادہ صاحب نے جو رائے اقوام عالم کے زمانہ ماضی کے واقعات کی بنا پر ظاہر فرمائی وہ نہایت ہی زبردست مدبرانہ پہلو لیے ہوئے تھی۔ یہ خلافت سے پہلے کی بات ہے، 1913 کا ذکر ہے، خلیفہ اول کے زمانے کی۔ پھر لکھتے ہیں کہ صاحبزادہ صاحب نے مجھ سے ازراہ نوازش بہت کچھ مخلصانہ پیرایا میں یہ خواہش ظاہر فرمائی کہ میں کم از کم ایک ہفتہ قادیان میں رہوں، اگرچہ بوجود چند در چند میں ان کے ارشاد کی تعمیل سے قاصر رہا، مگر صاحبزادہ صاحب کے اس بلند نظرانہ مہربانی و شفقت کا حد مشکور ہوں۔ صاحبزادہ صاحب کا زہد و تقوی اور ان کی وسعت خیالانہ سادگی ہمیشہ یاد رہے گی۔ آپ کی عبادتوں کے معیار کی بچپن میں ہی کیا حالت تھی، اس بارے میں حضرت مفتی محمد صادق صاحب جو آپ کے بچپن کے اساتذہ میں بھی شامل تھے اپنے تاثرات کا اظہار ان الفاظ میں کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ چونکہ عاجز نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت 1890 کے آخر میں کر لی تھی اور اس وقت سے ہمیشہ آمد و رفت کا سلسلہ متواتر جاری رہا، میں حضرت اولو العزم مرزا بشیر الدین محمود احمد کو ان کے بچپن سے دیکھ رہا ہوں کہ کس طرح ہمیشہ ان کی عادت حیا اور شرافت اور صداقت اور دین کی طرف متوجہ ہونے کی تھی، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دینی کاموں میں بچپن سے ہی ان کو شوق تھا۔ نمازوں میں اکثر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ جامعہ مسجد میں جاتے اور خطبہ سنتے۔ ایک دفعہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ جب آپ کی عمر 10 سال کے قریب ہوگی، آپ مسجد اقصیٰ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ نماز میں کھڑے تھے اور پھر سجدے میں بہت رو رہے تھے۔ بچپن سے ہی آپ کو فطرتاً اللہ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ خاص تعلق محبت تھا۔ پھر ایک اور واقعہ ہے آپ کی گریہ وزاری کرنے کا اور سجدوں میں دیر تک پڑے رہنے کا، جس سے بڑوں کو بھی بڑا تعجب ہوا کرتا تھا، اور جبکہ ایسی حالت میں جبکہ ظاہری طور پر یہ بھی پتہ ہو بڑوں کو کوئی صدمہ بھی نہیں ہے ایسا یا فکر کی کوئی بات بھی نہیں ہے، تو اس وقت جب بڑے آپ کی گریہ زاری دیکھتے تھے تو ان کو بڑا تعجب ہوتا تھا اور سوال اٹھتا تھا کہ آخر اس بچے پہ کیا بیتی ہے جو راتوں کو چھپ چھپ کر اٹھتا ہے اور بلک بلک کر اپنے رب کے حضور روتا ہے اور اپنے معصوم آنسوؤں سے سجدہ گاہ کو تر کر دیتا ہے۔ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب نے جب سوانح لکھی رحمہ اللہ تعالیٰ، آپ لکھتے ہیں کہ یہی تعجب شیخ غلام احمد صاحب واعظ رضی اللہ عنہ کے دل میں ہی پیدا ہوا، جو ایک نو مسلم تھے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام میں داخل ہوئے تھے اور اخلاص اور ایمان میں ایسی ترقی کی کہ نہایت عابد و زاہد اور صاحب کشف و الہام بزرگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے شیخ غلام علی صاحب غلام احمد کہ ایک دفعہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ آج کی رات مسجد مبارک میں گزاروں گا اور تنہائی میں اپنے مولا سے جو چاہوں گا مانگوں گا۔ کہتے ہیں مگر جب میں مسجد میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ کوئی شخص سجدے میں پڑا ہوا ہے اور الہا سے دعا کر رہا ہے۔ اس کے اس الہا کی وجہ سے میں نماز بھی نہ پڑھ سکا اور اس شخص کی دعا کا اثر مجھ پر طاری ہو گیا اور میں بھی یہ دعا میں محو ہو گیا اور میں نے دعا کی کہ یا الہی یہ شخص تیرے حضور سے جو کچھ بھی مانگ رہا ہے وہ اس کو دے دے، اور میں کھڑا کھڑا تھک گیا کہ یہ شخص سر اٹھائے تو معلوم کروں کہ کون ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے پہلے وہ کتنی دیر سے آئے ہوئے تھے، مگر جب آپ نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت میاں محمود احمد صاحب ہیں۔ میں نے السلام علیکم کہا اور مصافحہ کیا اور پوچھا میاں آج اللہ تعالیٰ سے کیا کچھ لے لیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تو یہی مانگا ہے کہ الہی مجھے میری آنکھوں سے اسلام کو زندہ کر کے دکھا، اور یہ کہہ کر آپ اندر تشریف لے گئے۔
اسلام کی فتح کا دن دیکھنے کی، یہ بے قرار تمنا جو اس نومری میں آپ کے دل میں تھی، اور آپ کی نومری میں ہی وہ پھر پھل بھی لانے لگی جب آپ کو جوانی میں ہی اللہ تعالیٰ نے خلافت کی رضا پہنائی۔ حضرت صاحبزادہ مرزا محمود احمد صاحب نے تشہیر الاذہان میں اپنی ایک دعا کا ذکر کیا ہے جو 1909 میں آپ نے لکھا، ایک مضمون رقم فرمایا۔ اس مضمون میں رمضان کی برکات کا ذکر کرنے کے بعد آپ نے لکھا کہ میں رسالہ تشہیر الاذہان کے لیے اپنی میز میں سے ایک مضمون تلاش کر رہا تھا کہ مجھے ایک کاغذ ملا جو میری ایک دعا تھی جو میں نے پچھلے رمضان میں کی تھی۔ مجھے اس دعا کے پڑھنے سے زور سے تحریک ہوئی کہ اپنے احباب کو بھی اس طرح متوجہ کروں، نامعلوم کس کی دعا سنی جائے اور خدا کا فضل کس وقت ہماری جماعت پر ایک خاص رنگ میں نازل ہو۔ میں اپنا درد دل ظاہر کرنے کے لیے اس دعا کو یہاں نقل کر دیتا ہوں کہ شاید کسی سعید الفطرت کے دل میں جوش پیدا ہو اور وہ اپنے رب کے حضور میں اپنے لیے اور جماعت احمدیہ کے لیے دعاؤں میں لگ جائے، جو کہ میری اصل غرض ہے۔ وہ دعا یہ ہے: اے میرے مالک، میرے قادر خدا، میرے پیارے مولا، میرے رہنما، اے خالق ارض و سما، اے متصرف آب و ہوا، اے وہ خدا جس نے آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک لاکھوں ہادیوں اور کروڑوں رہنماؤں کو دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجا، اے وہ علی و کبیر جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم الشان رسول مبعوث کیا، اے وہ رحمان جس نے مسیح سا رہنما حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں پیدا کیا، اے نور کے پیدا کرنے والے، اے ظلمات کے مٹانے والے، تیرے حضور میں، ہاں صرف تیرے ہی حضور میں مجھ سا ذلیل بندہ جھکتا اور عاجزی کرتا ہے کہ میری صدا سن اور قبول کر، کیونکہ تیرے ہی وعدوں نے مجھے جرأت دلائی ہے کہ میں تیرے آگے کچھ عرض کرنے کی جرأت کروں۔ میں کچھ نہ تھا، تو نے مجھے بنایا، میں عدم میں تھا، تو مجھے وجود میں لایا، میری پرورش کے لیے اربع عناصر بنائے اور میری خبرگیری کے لیے انسان کو پیدا کیا۔ جب میں اپنی ضروریات کو بیان تک نہ کر سکتا تھا، تو نے مجھ پر وہ انسان مقرر کیے جو میری فکر خود کرتے تھے، پھر مجھے ترقی دی اور میرے رزق کو وسیع کیا۔ اے میری جان، ہاں اے میری جان، تو نے آدم کو میرا باپ بننے کا حکم دیا اور حوا کو میری ماں مقرر کیا، اور اپنے غلاموں میں سے ایک غلام کو جو تیرے حضور عزت سے دیکھا جاتا تھا اس لیے مقرر کیا کہ وہ مجھ سے ناسمجھ اور نادان اور کم فہم کے لیے تیرے دربار میں سفارش کرے اور تیرے رحم کو میرے لیے حاصل کرے۔ میں گناہ گار تھا، تو نے ستاری سے کام لیا، میں خطا کار تھا، تو نے غفاری سے کام لیا، ہر ایک تکلیف اور دکھ میں میرا ساتھ دیا۔ جب کبھی مجھ پر مصیبت پڑی تو نے میری مدد کی، اور جب کبھی میں گمراہ ہونے لگا تو نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ باوجود میری شرارتوں کے تو نے چشم پوشی کی، اور باوجود میرے دور جانے کے تو میرے قریب ہوا۔ میں تیرے نام سے غافل تھا، مگر تو نے مجھے یاد رکھا ان موقعوں پر جہاں والدین اور عزیز و اقربا اور دوست و غمگسار مدد سے قاصر ہوتے ہیں۔ تو نے اپنی قدرت کا ہاتھ دکھایا اور میری مدد کی۔ میں غمگین ہوا تو نے مجھے خوش کیا، میں افسردہ دل ہوا تو نے مجھے شگفتہ کیا، میں رویا تو نے مجھے ہنسایا۔ کوئی ہوگا جو فراق میں تڑپتا ہو، مجھے تو نے خود ہی چہرہ دکھایا۔ تو نے مجھ سے وعدے کیے اور پورے کیے، اور کبھی نہیں ہوا کہ تجھ سے اپنے اقراروں کے پورا کرنے میں کوتاہی ہوئی ہو۔ میں نے بھی تجھ سے وعدے کیے اور توڑے،
مگر تو نے اس کا کچھ خیال نہیں کیا۔ میں نہیں دیکھتا کہ مجھ سے زیادہ گناہ گار کوئی اور بھی ہو، اور میں نہیں جانتا کہ مجھ سے زیادہ مہربان تو کسی اور گناہ گار پر بھی ہوا ہو۔ تیرے جیسا شفیق وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں تیرے جیسا شفیق وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔ جب میں تیرے حضور میں آ کر گڑ گڑایا اور زاری کی، تو نے میری آواز سنی اور قبول کی۔ میں نہیں جانتا کہ تو نے کبھی میری اضطرار کی دعا رد کی ہو۔ پس اے میرے خدا، میں نہایت درد دل سے اور سچی تڑپ کے ساتھ تیرے حضور میں گرتا اور سجدہ کرتا ہوں اور عرض کرتا ہوں کہ میری دعا کو سن اور میری پکار کو پہنچ۔ اے میرے قدوس خدا، میری قوم ہلاک ہو رہی ہے، اسے ہلاکت سے بچا۔ اگر وہ احمدی کہلاتے ہیں تو مجھے ان سے کیا تعلق جب تک ان کے دل اور سینے صاف نہ ہوں اور وہ تیری محبت میں سرشار نہ ہوں۔ مجھے ان سے کیا غرض؟ سو اے میرے رب، اپنی صفات رحمانیت اور رحیمیت کو جوش میں لا اور ان کو پاک کر دے۔ صحابہ کا سا جوش و خروش ان میں پیدا ہو اور وہ تیرے دین کے لیے بے قرار ہو جائیں۔ ان کے اعمال ان کے اقوال سے زیادہ عمدہ اور صاف ہوں۔ وہ تیرے پیارے چہرے پر قربان ہوں اور نبی کریم پر فدا ہوں۔ تیرے مسیح کی دعائیں ان کے حق میں قبول ہوں اور اس کی پاک اور سچی تعلیم ان کے دلوں میں گھر کر جائے۔ اے میرے خدا، میری قوم کو تمام ابتلاؤں اور دکھوں سے بچا اور قسم قسم کی مصیبتوں سے انہیں محفوظ رکھ۔ ان میں بڑے بڑے بزرگ پیدا کر، یہ ایک قوم ہو جائے جو تو نے پسند کر لی ہو، اور یہ ایک گروہ ہو جس کو تو اپنے لیے مخصوص کر لے۔ شیطان کے تسلط سے محفوظ رہیں اور ہمیشہ ملائکہ کا نزول ان پر ہوتا رہے۔ اس قوم کو دین و دنیا میں مبارک کر، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ یہ دعا جیسے میں نے کہا 1909 کی ہے، خلافت اول کی خلافت کے وقت میں، جبکہ آپ کی عمر صرف 20 سال تھی۔ اس وقت بھی ایک درد تھا آپ کے دل میں دین کے لیے اور قوم کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہزاروں ہزار رحمت نازل فرمائے آپ کی روح پر، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلانے اور آپ کے غلام صادق اور مسیح موعود اور مہدی موعود کے مقصود کو پورا کرنے کے لیے رات دن ایک کر کے اور اپنے عہد کو پورا کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوئی، اور ہمیں آپ کی اس درد بھری دعا کو سمجھنے اور کرنے اور احمدی ہونے کے مقصد کو پورا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر